آپ کو پتہ ہے 7 سلام بھیجے ہمارے نبی نے ہم پر. آپ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, آپ نے یا غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے, مولوی صاحب بتائیں گے میرے سے غلطی ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا میرے بھائیوں کو سلام ہو, 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 میرے بھائیوں کو سلام ہو. 7 سلام بھیجے. صحابہ خوش ہو گئے, یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, تم میرے بھائی نہیں, تم تو میرے صحابہ ہو. میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرے بعد مجھ پر ایمان لائیں گے. میں اور آپ. 7 سلام ہمارے نبی نے ہم پر بھیجے. اور یہ جو راتیں رو رو کے گزاری نا, کہ اللہ پاک جبرائیل کو بھیجتے تھے, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, اتنا تو مت روئیے کہ اپنی جان سے چلے جائیں. جس رب نے رونے کو کہا کہ رات کو اٹھ کے منائیں مجھے آپ کہ میں ان کو بخشوں, وہی رب پھر جبرائیل کو بھیج بھی رہا ہے کہ ان سے پوچھوں یہ اتنا کیوں رو رہے ہیں کہ اپنی جان سے چلے جائیں. خود تو بخشائے تھے, آپ تو بخشائے تھے نا. اور آپ کی بیٹی کون تھی, وہ کون تھی, ان کا کیا رتبہ تھا؟ جنت کی خواتین کی سردار, جنت کی خواتین کی سردار. قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, لوگوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو. ساری خلقت میں اعلان ہوگا, لوگوں اپنی نظریں نیچی کر لو, فاطمہ بنت محمد پل صراط پر سے گزرنے والی ہیں. ہاں, دعا کرو ان کے ساتھ ہی چلے جاؤ. ہاں, تم تو یہی دعا کرو ان کے ساتھ چلی جاؤ, اکیلے نہ جانا پڑے. ہاں, ذرا پڑھو تو صحیح, سنو تو صحیح کیا تھی ان کی زندگی, بہت مزہ آئے گا میری بہن. ہاں, کسی نے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی بیٹی سے, اے میری بیٹی بتا تو صحیح عورت کا زیور کیا ہے. کم و بیش الفاظ ہیں. تو آپ نے فرمایا ابا جان اس کا زیور تو یہی ہے کہ نہ اس کو کوئی نامحرم دیکھے, نہ وہ خود کسی نامحرم کو دیکھے. کہہ سکتے تھے اللہ کے نبی, ہاں یہ تو بڑی ضروری بات بتائی تو نے, لیکن نماز بھی تو ہے. یہ نہیں فرمایا. پتہ کیا فرمایا؟ گلے لگا لیا ان کو, کہا آخر کہ تو بیٹی بھی تو میری ہی ہے, کہ میں تجھ سے اسی جواب کی توقع رکھتا تھا. دل خوش کر دیا تو نے میرا. آخر تو کیوں نہ یہ جواب دیتی جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. ہاں میرے دوست, تو وہ تو جنت کی خواتین کی سردار تھیں, اور دونوں نواسے جو تھے حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین, وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے ہیں بلکہ. اور حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں فرمایا یہ جنت کے بڑوں کے سردار ہیں. اور پتہ ہے آپ کو, جتنے آپ کے رفقا اور دوست تھے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ان کے بارے میں گھبرائیے مت, دنیا میں ہی میں ان سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں. رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ, رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ. میں ان سے راضی, یہ مجھ سے راضی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, میں زبردست معاملہ کروں گا آپ کے سارے دوستوں کے ساتھ, گھبرائیے مت آپ. تو خود بھی بخشے گئے, رشتہ دار بھی سارے بخشے گئے. ہاں جی, اور جتنے رفقا تھے 10 کو تو دنیا میں بشارت بھی دے دیا آپ نے. تو آگے پیچھے دائیں بائیں سب بخشے گئے. اب یہ رونا رولانا کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اب یہ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ یہ میرے آپ کے لیے. یہ 1400 سال کے بعد یہ جو میری امت کے کمزور مسلمان آئیں گے, یہ کیسے اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے؟ ان سے تو کمیاں ہوں گی, بار بار ہوں گی. یہ تو میری سنتوں کو بھی پس پشت ڈال دیں گے, یہ تو میری زندگی کو بھی ٹھڈے ماریں گے. یہ تو کہیں گے ارے جی سنت ہی تو ہے, عمل ہو گیا تو ثواب, نہ عمل ہوا تو گناہ تو کوئی نہیں. یہ تو ایسی باتیں کریں گے. اس وقت کیا ہوگا؟ یا اللہ میری امت پر رحم فرما. جی,
واحد نبی جو قیامت کے دن یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی کہہ رہا ہوگا، ہر نبی کہہ رہا ہوگا نفسی 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 نفسی، یا اللہ آج تو مجھے بچا لے، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، یا اللہ آج تو مجھے بچا لے۔ اس دن ایک نبی ہوگا جو کہے گا یا رب امتی یا رب امتی، یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ تو میرے عزیز دوستو، اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کیا جی؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو آپ کی برکت سے ایک بڑی عجیب بات آئی ذہن میں یہ سوچتا ہوں، اس اوپرا ہاؤس کو بنے میں نا 30 سال ہو گئے، میں آج بتا رہے تھے ان کے 30 سال ہو گئے۔ آج 30 سال میں شاید پہلی دفعہ ان در و دیوار نے اللہ کا نام سنا ہے۔ یہ بھی جھوم رہے ہوں گے آج، ہاں، اور آپ کو دعائیں دے رہے ہوں گے، اور سب کچھ تو گیا آپ کے کھاتے میں، کیونکہ اگر آپ نہ آتے تو میں بھی نہ آتا۔ ہاں، یہ تو آپ کے کھاتے میں گیا۔ ہاں دیکھو، اور میں ایک عجیب بات بتاؤں، جب یہ مجلس برخاست ہوگی نا، یہ مجلس برخاست ہوگی، ابھی اس وقت اس بات کا ہم کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ اس مسجد کو آسمانوں تک فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، آسمانوں تک۔ حدیث میں آتا ہے جہاں کہ اللہ کی بات ہوتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں، بھئی تم جس بات کو سننا چاہ رہے ہو وہ بات ادھر ہو رہی ہے، آ جاؤ، تو وہ اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو اوپر جاتے ہیں۔ اب یہ وہی فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ یہ دنیا میں کن فسادیوں کو تو بھیج رہا ہے؟ پاکستانیوں کے باروں میں تو انہوں نے سر پیٹے ہوں گے فرشتوں نے، یہ کن کو بھیج رہا ہے یا اللہ؟ ہاں جی، سنو بھائی، پاکستان کے بارے میں جتنی بھی بات ہے نا وہ میں کہوں گا صرف، اور کسی کو اجازت نہیں، کیونکہ یہ ایک اگر میرے سے تعلق رکھنا ہے، خبردار میرے سامنے پاکستان کی برائی نہ کرنا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے نا، نہ پاکستان کے بارے میں نہ پاکستانیوں کے بارے میں، ہم جیسے بھی ہیں سو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لوگ ایسی بات، یہ پاکستان وہ پاکستان یہ پاکستان، خاص طور پہ بدقسمتی سے پاکستان سے باہر رہنے والوں کو تو بہت شوق ہے پاکستان کو ڈسکس کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ڈسکشن کیسے شروع ہوتا ہے؟ یہ ایسے آج پاکستان کے بارے میں تو جنہیں سب کچھ بتائیں، اب میں کہتا ہوں یا اللہ، اب میں اس کو کیا بولوں؟ میں کہ اس کو پھر جواب دیتا ہوں، بھائی پاکستان کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ جو پاکستان سے باہر رہتا ہے نا وہ پاکستان کے بارے میں پاکستانیوں سے زیادہ جانتا ہے۔ مجھے ایک آدمی کہتا جی کراچی میں یہ ہو رہا، میں نے کہا ہیں اچھا، نہیں یار ابھی تو آ رہا ہوں میں، اور جی آپ کو کیا پتا یہ ہو رہا ہے ابھی ادھر؟ اچھا یار چلو ہو رہا ہوگا۔ بھائی کیا آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں ایک وقت میں سب سے زیادہ اذان پاکستان میں دی جاتی ہے؟ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نمازی پاکستان میں ہے، سب سے زیادہ دین کے علماء پاکستان میں ہیں۔ ساری امت مسلمہ جتنی زکوٰۃ دیتی ہے وہ ایک طرف وہ 50% دیتی ہے، 50% پاکستانی دیتے ہیں۔ UN کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی امریکنز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پاکستانیز کرتے ہیں۔ یہ UN کی رپورٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ہم تو یہ کام کرتے ہیں نا، تو ہمیں تو پتہ، ہم جانتے ہیں۔ یقین کرو رمضان کے مہینے میں 15 دفعہ میں مانگنے جاتا ہوں، 15 دفعہ لوگ دیتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہا جی آپ تو کل بھی کہہ رہے تھے آج پھر آ گئے، نہیں، اسی طرح دل کھول کے دیتے ہیں۔ ہاں ایک وقت میں قرآن کے سب سے زیادہ حفاظ پوری دنیا میں پاکستان کے اندر ہیں۔ ہاں سب سے زیادہ روزے رکھنے والے وہاں پر، سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حجاج کس ملک کے ہیں؟ پاکستان کے ہیں۔ ہاں کچھ عرصے پہلے تک انڈونیشیا کے تھے، اب پاکستان کے ہیں۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں کس ملک سے نکلتے ہیں؟ اور سب سے زیادہ جانیں اللہ کے راستے میں کون سے ملک کے رہنے والے دیتے ہیں؟ پاکستان کے۔ ٹھیک ہے، پھر بھی جی پاکستانی ہے پاکستان وہ پاکستانی ہے، بھائی بس کر دے بھائی، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے یہ ملک، اور امت مسلمہ کی بقا ہے یہ ملک۔ پوری امت مسلمہ کی بقا اگر کوئی ملک ہے اس وقت تو وہ کون سا ملک ہے؟ پاکستان۔ ہمیں تھوڑا ٹھیک ہی ہونے کی ضرورت ہے نا، تو انشاءاللہ ہو جائیں گے، ہو جائیں گے۔
क्यों नहीं होना? तुम पाकिस्तानी बैठे नहीं ठीक होना, होना है ना, होना है नहीं होना? तो भाई होना है, तो जब तुमने इरादा कर लिया तो बाकियों ने भी कर लिया, बाकी भी हो जाएंगे। तुम ठीक हो जाओ, हम बाकी भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना? तो किसी और को ठीक नहीं करना, किसको ठीक करना है? ये हुई ना बात, पैसे वसूल। यहां आने के मेरे पैसे वसूल हो गए। अगर इस बात का एहसास हो गया कि मैं कसूरवार हूं, इस बात का एहसास हो गया ना, तो आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें अपना वली बना लिया। ये इस बात का 100% यकीन कर लो। Wherever he goes, he talks about something, people are going to listen to him. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam just kept quiet. Very soon, another man walked in, and he had rags on him, and his hair was all floundered, and he looked as if he hadn't eaten anything for the last three days or something. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked his Sahaba, what do you have to say about this man? So the Sahaba replied, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he's inconsequential. Nobody will listen to him, nobody will talk to him. And if he asks for a hand, for marriage, nobody is going to entertain him. He's just basically a nobody. You know what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied? No? Kam ubesh alfaz kya hai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, if that previous man, if the entire world was full of those people, Allah will give no heed to it. But if this man, if he swears on anything, by Allah, Allah will fulfill it. So what's the difference? That first person had everything you and I are looking for. Just the way, whilst I was doing my music, उर्दू में बात करूं, अंग्रेजी में बात करूं? जी, जिसमें आप हजरात, क्योंकि मैं ख़वातीन के चेहरे तो बिल्कुल ब्लैंक हैं मेरी अंग्रेजी सुन के, और जो मर्द हैं बेचारे वो एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, यार तू तर्जुमा कर क्या कह रहा है ये? हाँ जी, तो यार मेरी इस मुश्किल को आसान करो भाई, क्या करूं? अच्छा प्लीज। तो जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बयान JJ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।